تو بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. اب نماز کے اوقات کیا ہیں اس پہ تھوڑی سی گفتگو میں کروں گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز ہمیں پڑھائی جیسے ہی سورج جو ہے وہ زوال پذیر ہوا. زوال کو بھی سمجھ لیں، زوال کیا ہے کہ سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے اور شام کے وقت غروب ہوتا ہے. تو یہ روزانہ ایک ٹریک سے گزرتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین. اب اس سائنٹیفک ہم ریسرچ کے پیچھے نہیں پڑتے، ظاہر ہے کہ وہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اسی میں کہہ رہا ہوں ریلیٹو موشن جو ہے سورج کی زمین کے اعتبار سے، کہ سن جو ہے وہ رائز ہوتا ہے اور سن سیٹ ہوتا ہے، صبح طلوع ہونا اور شام کو غروب ہونا. تو اس دوران جتنا ٹائم بنتا ہے 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے یا 13 یا 14 گھنٹے، ان کا جو سینٹر بنے گا نا سورج کے اپنے ٹریک کے دوران، جب سورج سینٹر میں پہنچے گا اس سے جیسے ہی تھوڑا سا آگے جائے گا تو سورج زوال ہوگا، تو ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا. وہ صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث موجود ہے کہ 3 اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے. ایک جب ایگزیکٹ سینٹر میں ہو سورج، اس کے فوراً بعد نماز ظہر کا وقت شروع ہوگا. جب ایگزیکٹ سینٹر میں ہوگی، یا سورج طلوع ہو رہا ہوگا یا سورج ایگزیکٹ غروب ہو رہا ہوگا، ان 3 اوقات کے اندر نماز پڑھنا منع ہے، کیونکہ یہ شیطان کے اوقات ہیں. ان اوقات کے اندر سورج کی پوجا کرنے والے لوگ سورج کو سجدہ کیا کرتے تھے، ہمیں منع کر دیا گیا. صرف ایک ایکسیپشن دی گئی کہ اگر کسی کی اثر اس دن رہ گئی ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے. وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس نے طلوع فجر سے پہلے 1 رکعت پا لی تو اس نے فجر کی نماز پڑھ لی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے 1 رکعت عصر کی پا لی تو اس نے عصر کی نماز پڑھ لی. لیکن یہ مجبوری کی حالت میں، اس کو روٹین نہیں بنانا. ورنہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ منافق کی نماز ہے کہ سورج زرد ہونے کا انتظار کرتا ہے، پھر 4 ٹھونگے مارتا ہے، اس میں ذکر بھی اللہ کا نہیں کرتا اور فارغ ہو جاتا ہے. یہ منافق کی نماز ہے، نماز عصر کو ڈیلے کرنا. اور نماز عصر صلاۃ الوسطیٰ ہے، سب سے زیادہ تاکید کی گئی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ کسی کی نماز عصر کا چھوٹ جانا اسی طرح ہے جس طرح اس کا مال اور اولاد اور اس کے سارے گھر والے سب کچھ لوٹ لیا جائے. یہ اتنی امپورٹنٹ نماز ہے صلاۃ العصر. تو ظہر کا وقت زوال کے فوراً بعد شروع، جیسے ہی سورج سینٹر سے تھوڑا سا آگے جائے گا. پھر عصر کا وقت اس وقت شروع ہوگا جب کسی بھی ورٹیکل چیز کا، کھڑی ہوئی چیز کا، یا انسان ہو یا بال پوائنٹ زمین میں سیدھا ورٹیکل گارڈ لیا جائے، اس کا سایہ اپنے سائے کے برابر پلس سایہ اصلی. یہ سایہ اصلی بیچ میں جمع کرنا بہت ضروری ہے. اس پر اجماع ہے، ضعیف حدیث بھی ملتی ہیں لیکن اس پر اجماع ہے، ورنہ ہر علاقے کے اندر مصیبت بن جائے گی نماز کے اوقات کے اندر. سایہ اصلی کیا ہوتا ہے؟ سایہ اصلی یہ ہوتا ہے کہ سورج اپنے ٹریک کے دوران جب فجر کے بعد طلوع آفتاب ہوتا ہے اور غروب تک اپنے ٹریک کے دوران جب سینٹر میں پہنچتا ہے تو اس وقت جو ایک ورٹیکل چیز جو کھڑی ہوئی ہے اس کا جو سایہ ہوتا ہے، کم سے کم سایہ، وہ گرمیوں کے اندر تقریباً 0 ہی ہو جاتا ہے، سردیوں کے اندر تھوڑا سا ہوتا ہے، انسان کے سائے کے تقریباً آدھے تک پہنچ ہی جاتا ہے. وہ اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی. وہ روزانہ مختلف ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی. لہذا یہ جو عصر کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آیا کہ جب انسان کا 1 مثل سایہ ہو جائے تو وہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، تو 1 مثل پلس وہ سایہ اصلی شامل ہے، سایہ اصلی کے بعد 1 مثل. لہذا ہمارا یہ جہلم کا جو نقشہ لگا ہوا ہے نماز کے اوقات والا، یہ غلط ہے عصر کی نماز والا. آج یہاں 25 فروری 2012 کو عصر کا وقت میں نے دیکھا لکھا ہوا ہے 3:11، تو وہ انہوں نے 1 مثل کے اوپر بنا دیا ہوا ہے، اعلیٰ سایہ اصلی جمع کرنا ہے. آج عصر کا وقت شروع ہوا ہے دراصل 3:30 میں. تو یہ نماز کے جو اوقات والے بھی لگے ہوئے ہیں، یہ بھی کم از کم کوئی اسلام آباد میں نقشہ ٹھیک ہے، ادھر میں نے چیک کر لیا ہے 3:30 پہ آج عصر داخل ہو رہی ہے، اور جیلم اور اسلام آباد کا 3 منٹ کا فرق ہے. 3 منٹ مائنس کر دیں تو 3:30 آ جائے گا. ادھر نقشہ ٹھیک بنا ہوا ہے، سافٹ ویئر بھی بنے ہوئے ہیں، آپ خود چیک کر کے دیکھ لیجیے. تو سایہ اصلی پلس 1 مثل، تو یہ عصر کا وقت. پھر عصر کا افضل وقت 2 مثل تک رہتا ہے، اس کے اندر پڑھ لی جائے. اس سے لیٹ کریں گے تو میں نے بتایا کہ منافق کی نماز ہوگی. مغرب کا وقت ہوگا جب سورج غروب ہو جائے، یہ بخاری اور مسلم کی وہ حدیث میں کنٹینیو کر رہا ہوں.
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی جب شفق غائب ہو گیا، یعنی غروب آفتاب کے بعد مغرب کے اندر، ہمارے ملک کے اندر مغرب کے اندر ایک سرخی سی ہوتی ہے، جب وہ سرخی غائب ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب انگلینڈ کے اندر وہ سرخی رات کو 2:30-3 بجے جا کے غائب ہوتی ہے، یہ بھی پرابلم ہوتا ہے۔ تو سرخی جب غائب ہوگی تو اس وقت پھر عشاء کا وقت شروع ہوگا، اور عشاء کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کو عموماً ڈیلے کر کے پڑھا کرتے تھے، تھوڑی دیر کر کے، باقی ساری نمازوں کو اول وقت میں پڑھتے تھے۔ اور پھر اسی حدیث میں بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز تاریکی کے اندر ادا فرمایا کرتے تھے۔ البتہ جامع ترمذی میں ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل نماز یہ ہے کہ جب خوب روشنی ہو جائے اس وقت فجر کی نماز پڑھی جائے۔ لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ سلف کا منج بھی لکھ دیا کہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ صبح کاذب کے وقت نہ پڑھ لی جائے۔ 2 صبح ہوتی ہیں، ایک صبح صادق ہوتی ہے، ایک صبح کاذب، یعنی ختم سحری سے پہلے بھی ہلکی سی روشنی نکلتی ہے، وہ فجر کا وقت نہیں شروع ہوا ہوتا لیکن روشنی ہوتی ہے۔ جب وہ روشنی صحیح پھیلے اور ختم سحری ہو جائے، صبح صادق ہو جائے اس وقت، تو اس سے مراد وہ روشنی پھیلنا ہے۔ لیکن یہ بھی موجود ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کافی ڈیلے کر کے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال طلوع آفتاب سے پہلے پہلے جو فجر پڑھ لے گا تو پڑھ سکتا ہے۔ تاریکی کے معاملے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ رمضان شریف کے اندر ہمارے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تمام بھائی اول وقت میں ہی فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور عام دنوں میں جو بیچارے اول وقت میں پڑھتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں دیکھو جی اتنی جلدی یہ نماز کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو خود دوغلی پالیسی کی ہوئی ہے اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے۔ ہم نہ ان کو تان کرتے ہیں نہ ان کو تان کرتے ہیں، کوئی لیٹ پڑھتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، طلوع آفتاب سے پہلے پہلے پڑھ لی تو بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، صحیح مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیز موجود ہے نماز کے اوقات، اس میں پھر آتا ہے کہ عشاء کا وقت آدھی رات تک رہتا ہے اور عصر کا وقت سورج زرد ہونے تک رہتا ہے۔ یہ 2 باتیں ہیں۔ اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ دھوکہ کھایا کہ عشاء کا وقت آدھی رات کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ آدھی رات سے مراد کیا ہے کہ غروب آفتاب کے وقت آپ شروع کریں اور فجر کا وقت شروع ہونے تک پوری رات اس کا نصف کر لیں، وہ آدھی رات۔ تو یہ بھی سلف کے منہج کے خلاف ہے۔ اصل میں صحیح مسلم میں تو عدم ذکر ہے، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ افضل وقت عشاء کا آدھی رات تک ہے۔ البتہ عشاء کا وقت فجر تک رہتا ہے، کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے عشاء پڑھ لی تو اس نے کوئی دیر سے نماز نہیں پڑھی، اس کی نماز ہو گئی۔ اب اگر کوئی کہنے جی مسلم میں تو آدھی رات ہے، تو اس میں آپ پھر وہ کیوں بھول گئے کہ مسلم میں ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عصر کا وقت سورج زرد ہونے تک رہتا ہے، اور بخاری مسلم میں موجود ہے جس نے غروب آفتاب سے پہلے 1 رکعت بھی پا لی اس نے عصر پڑھ لی۔ پھر کہیں گے نہیں نہیں نہیں، وہ افضل وقت ہے کہ زرد ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لیا جائے۔ باقی اگر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے زرد ہوتے وقت بھی نماز ہو جائے گی، تو ادھر بھی وہی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ افضل وقت ہے آدھی رات سے پہلے، ورنہ پوری رات عشاء کا وقت رہتا ہے۔ یہ مسئلہ لوگوں کو، بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے۔ حنفی تو اس پہ عامل ہیں، وہ بائی چانس ہی بائی ڈیفالٹ چل رہے ہیں اس پہ، لیکن جو سلفی ہیں ان کو اس معاملے میں کافی حد تک دھوکہ لگا ہوا ہے۔ اس لیے میں نے یہ بات کھول کر بیان کر دی ہے کہ یہ معاملہ اس طرح نہیں جس طرح وہ بیچارے سمجھ رہے ہیں۔